الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ افعال کی گفتگو چل رہی ہے اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کوئی فعل یا اسی طرح اسم بھی صحیح ہوتا ہے یا غیر صحیح۔ صحیح سلامت ہو، سالم ہو تو اس میں کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے، اور جو کمزور حروف ہیں جن کو حروف العلہ کہتے ہیں، الف واو اور یا، ان میں سے کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح صرفی حمزہ کو بھی چونکہ بولنے میں مشقت ہوتی ہے، لکھنے میں اضافی ہے، الگ سے لکھنا پڑتا ہے، یہ پسند نہیں کرتے اور اس کو آسان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، الا کہ مجبوری ہو۔ اور اسی طرح کوئی حرف دو دفعہ آئے تو اس کو بھی پسند نہیں کرتے۔ تو یہ صورتیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی لفظ صحیح ہے یا غیر صحیح۔ پھر اس کی اقسام آپ دیکھ رہے تھے، مثال اجوف، ناقص، یہ حروف علت اگر کہیں موجود ہو تو ان کو کہتے ہیں معتل، تو معتل الفا بھی ہو سکتا ہے، اجوف معتل العین ہوگا، ناقص معتل اللام ہوگا، اور معتل الفا کو مثال کہتے ہیں۔ اور آپ کو بتایا کہ مان، میم الف نون، اس سے یاد رکھا جا سکتا ہے کہ فا کلمہ کی جگہ ہو تو مثال حرف علت الف واو یا، الف نہیں ہو سکتا اس لیے کہ الف ساکن ہوتا ہے اور وہ شروع میں نہیں آ سکتا، تو واو اور یا ہی ہوگا۔ اسی طرح عین کلمہ جو بیچ میں ہوتا ہے اس کی جگہ الف، مان کا الف، تو الف سے اجوف، اور آخر میں نون، نون سے ناقص۔ اور کوئی دو حرف علت آ جائے جس میں، اس کو لفیف کہتے ہیں، تو دونوں طرف سے وہ سینڈوچ ہو گیا گویا۔ تو یا تو دونوں کے بیچ میں ایک صحیح حرف ہوگا تو اس کو مفروق کہیں گے، جو فرق آ گیا یعنی گیپ آ گیا، اور مقرون جب دونوں قرن ساتھ ساتھ ہو، ایک دوسرے کے پڑوسی۔ محموز جس میں حمزہ ہو، اس کا کوئی نام الگ سے نہیں، بس محموز الفا، محموز اللام، محموز العین ایسے کہہ دیتے ہیں۔ مضاعف جو ڈبل ہو، مضاعف کے معنی دگنا، تو دگنا یعنی ڈبل ہے کوئی بھی لیٹر صحیح، لیکن حرف علت کی بات نہیں ہو رہی۔ اگر حرف علت دو ہوتے تو وہ تو لفیف کہلاتا ہے، صحیح حرف دو ہوں تو ایسے یاد کرتے، صحیح ہستو، مثال ہستو، مضاعف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف۔ مختلف اس میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں، تخفیف کر دیتے ہیں، یعنی ہلکا آسان بولنے میں، ظاہر بات ہے جہاں تکلیف ہوتی ہے بولنے میں اس کو آسان کر دیتے ہیں۔ وہ حمزہ میں ہوتی ہے، حمزہ جھٹکے سے بولا جاتا ہے، اس کو آسان کرے، یا تا کلو، یا کلو، اس کی جگہ اس کو تا کلو یا کلو کر دیتے ہیں، آسان ہو جائے۔ اسی طریقے سے ادغام وہاں کیا جائے گا جہاں دو ایک جیسے حرف آئے تو ظاہر بات ہے مددہ بولنے کی جگہ مدہ کر دیں گے۔ اور تعلیل جہاں حرف علت آئی اس کو تبدیل کرتے ہیں، چینج کر دیتے ہیں، جہاں ضرورت پڑے اڑا دیتے ہیں، جہاں ضرورت پڑے اس کی حرکت کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ کبھی اس کو حرکت کے مناسبت سے الف کو واو، یہ واو کو یا سے، یا کو واو سے ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں تاکہ جیسی حرکت ہو ویسے بولنا ہو اور آسان ہو جائے۔ تخفیف حمزہ کے ساتھ ہوتی ہے، یہ حمزہ میں جھٹکا ہے تو دو حمزہ ساتھ ہو تو جھٹکے سے بولا جائے منا، تو پہلا بھی حمزہ دوسرا بھی حمزہ پسندیدہ نہیں، اس کو آ منا کرنا یہ واجب ہے۔ کبھی کبھی حمزہ کو اڑا ہی دیتے ہیں، جیسے خذ، خذ کی جگہ خذ، جہاں اس کی پاسبلٹی ہو۔ ایک اس میں لازمی ہے، وہ یہ کہ اگر یہ دو حمزہ ہوں، پہلا والا متحرک دوسرا ساکن، تو پہلے والے کو اپنی جگہ رکھتے ہوئے دوسرے والے ساکن کو اس کی حرکت کے مطابق بدل دیتے ہیں۔ زبر کے ساتھ الف جاتا ہے، ان کی کمبینیشن یہ ان کا بڈی ہے، یہ ان کا دوست ہے، فتحہ اور الف ساتھ جاتے ہیں۔ ضمہ یا پیش وہ واو کے ساتھ اس کا کمبینیشن ہے، اور کسرہ یا زیر کے ساتھ یا کا ہے، تو امنا کو آمنا، اؤمنا کو اومنا، ایمان کو ایمان کر دیتے ہیں۔ یہ لازم ہے ایسا کرنا، آپ اس کو اس کے علاوہ بول نہیں سکتے، جھٹکے کے ساتھ بول نہیں سکتے۔ لیکن الف واو اور یا یہ حرف علت ہے۔ اب یہ حمزہ کا چونکہ معاملہ ہے اور تخفیف کی بات ہو رہی ہے، تو اب الف یا واو اور یا میں سے کوئی ہو حمزہ کے علاوہ، پہلا والا، یا جو صحیح ہے ان تین کے علاوہ اور حمزہ کے علاوہ، بقیہ سارے، تو 29 میں سے الف واو یا ایک سائڈ میں کر دیجئے اور حمزہ کو سائڈ میں کر دیجئے، باقی جو بچے وہ سب حروف با تا سا جیم وغیرہ، ان میں سے کوئی بھی آ جائے شروع میں لیکن اس کے بعد حمزہ ہو، ج شأن، تو اس میں آپ کو اختیار ہے کہ
آپ اس کو الف سے بدلیں یا واو سے بدلیں یا سے بدلیں حمزہ کو دوسرے والے پچھلے والے کی سائن اس کی حرکت کے مطابق، زبر کے ساتھ الف، واو کے پیش کے ساتھ واو، اور یا زیر کے ساتھ یا، یہ آپ کو اختیار ہے. تو آپ چاہیں تو یا امورو کہیں، چاہیں تو یا امورو کہیں، چاہے تو یو مینو کہیں، چاہے تو یو مینو کہیں، چاہے تو می زنا کہیں یا تو می زنا کہیں، تینوں طرح آپ کو اختیار ہے، دونوں طرح کرنا جائز. ادغام کے پھر قواعد دیکھے تھے کہ ادغام کا مطلب کہ دو ایک جیسے حروف ہوں، جب بھی ساتھ آئیں گے مد دن تو ان کو ملا کے لکھا جائے گا شد دے کر، تجدید دے کر، مد دن ایسے ہی لکھا جائے گا، ایسے نہیں لکھا جائے گا. ہے تو اصل میں یہ مد دن، لیکن اس کو پڑھیں گے مد دن، قلقلہ بھی نہیں کریں گے پہلے والے پر. اسی طرح مدادا، وہ تو ساکن تھا پہلا والا دال، مد دن تھا، یہاں پہ مدادا، تو مدادا کو بھی ملا کے پڑھنا پڑے گا، اور جب بھی شد لگاتے ہیں تو پہلا والا ساکن دوسرا والا متحرک ہوتا ہے، تو مدہ. اس میں پھر بتایا تھا استثناءات ہیں کہ سبب جو ہے، اب اس کو بھی قاعدے سے سبن ہو جانا چاہیے، کیونکہ پہلا بھی با دوسرا بھی با، دونوں با کو ملانا چاہیے تھا، تجدید دینی چاہیے. تجدید کا مطلب پہلا والا ساکن ہے، تو یہ کر نہیں سکتے، اس لیے کہ سببن کو بھی اگر سبن کر دیں گے تو دو لفظ ہیں، دو الگ الگ لفظ ہیں، ان کے معنی الگ ہیں، تو فرق نہیں کر سکیں گے کہ سبن بمانے گالم گلوچ کرنا ہے، برا بھلا کہتے ہیں سب و شتم، یا یہ سبب ہے ریزن کے معنی میں کسی کی وجہ، کیونکہ دو الگ لفظ ہیں. اسی طرح مدد، مدد کے معنی کسی کی ہیلپ کرنا، مدد کرنا، اور دوسرا ہے مد کھینچنا، لمبا کرنا. تو اب یہ دو الگ لفظ ہیں تو ان کے معنی بھی الگ ہیں، ان میں اگر ہم ادغام کریں گے دونوں میں تو کنفیوژن ہوگا، اس لیے عرب ان کو ایسا نہیں کرتے، تو اس کو ایسے ہی رہنے دیا. ربائی کے اندر یہ نہیں کیا جاتا، ربائی یعنی جس کے چار حروف ہوں، تو جل ببا تو اس کو ملانا چاہیے، تو نہیں ملائیں گے، نہیں، اس میں نہیں کرتے ایسا. قاعدہ ادغام کا کہاں اپلائی ہوگا؟ مضاف میں. ظاہری بات ہے مضاف وہ ہے جس میں ایک سے زیادہ یعنی دو حروف ہوں گے ایک ہی قسم کے، یعنی ایک ہی حرف دو دفعہ آئے گا، جیسے جل ببا میں آ رہا ہے، وہ آگے پیچھے ہو تب بھی، جیسے آسا میں عین سین دو دو آ رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے. تو ان میں ربائی وغیرہ میں تو ادغام نہیں کرتے، لیکن باقیوں میں کرتے ہیں. مضاعف کے اندر یہ قاعدہ چلتا ہے. ادغام کا تیسرا قاعدہ کیا تھا کہ اب نصر ینصرو کے باب سے آپ کے پاس مدد یمددو آیا، مدد یمددو، مدد یمددو، تو یمددو یمددو، تو کیا کریں؟ یہ دال جو دونوں ہیں ان دونوں کو ملانا ضروری ہے، تو جب دونوں کو ملائیں گے تو پہلے والے کو ساکن کرتے ہیں، دوسرے والے پہ حرکت رہنے دیتے ہیں، اور ان دونوں کو پھر ملا کے لکھتے ہیں تو شد کے ساتھ لکھتے ہیں. لیکن پرابلم یہ آ رہا تھا کہ اگر اس کو ایسا کریں تو یہ بھی ساکن پہلا دال، یہ میم بھی ساکن، دو جب ساکن ہو گئے تو ہم کیسے اس کو پڑھ نہیں سکتے، دو ساکن ایک ساتھ پڑھے نہیں جاتے، شروع میں یا بیچ میں اگر ہو تو، آخر میں تو پڑھے بھی جا سکتے ہیں، ضالین یا اور نون ساکن ہو گیا آخر میں، لیکن بیچ میں کیسے پڑھیں؟ تو جب نہیں پڑھ سکتے تو اس کی جو حرکت تھی پیش والی وہ پیچھے والے کو دے دیتے ہیں. تو یم دودو میں جو دال کا جو پیش تھا یہ میم کو دے دیتے، یا مدو کر دیتے ہیں، تو یا مدو پھر لکھتے ہیں ایسے، یا مدو. قاعدہ یہ بتایا تھا کہ تعلیل کے اندر کیا کرتے ہیں، وہ تو ادغام کی بات ہو گئی، اب تعلیل کی بات ہو رہی. تو تعلیل میں کیا کرتے ہیں کہ یا تو حرکت کو تبدیل کر دیتے ہیں یا حرکت کو گرا دیتے ہیں. تو ایک جیسے اوپر ہے مثال، ایک نیچے بھی مثال آئی کہ گرائی دیا آپ نے، قوالا کو قالا کر دیا، واو کو الف سے بدل دیا، اور یوعدو کو یعیدو کر دیا، تو واو گرائی دیا، یعیدو. تو کیا کیا ہوگا؟ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی واو یا متحرک ہو، یعنی واو پر زبر زیر پیش ہو یا پر زبر زیر پیش ہو، کوئی بھی صورت ہو، اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، تو اس واو اور یا دونوں کو الف سے بدل دیتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے قوالا، دیکھیے واو پر زبر ہے اور اس سے پہلے کیا ہے، یعنی واو متحرک ہوا، اس سے پہلے کیا ہے زبر، قاف پر بھی، تو اس کو الف سے بدلیں گے، قالا کر دیا. بیا تو یا متحرک اس سے پہلے فتح ہے تو با. دعوا وا متحرک اس سے پہلے فتح ہے تو دعا کر دیا، الف سے بدل دیا. طولا وا متحرک اس سے پہلے فتح، طالا. خویفا وا متحرک اس سے پہلے فتح زبر، خافا. نجیلا یا متحرک اس سے پہلے فتح، الف سے بدل دیا، نالا. رما یا متحرک اس سے پہلے فتح، رما کریں گے، رما لکھیں گے لیکن ایسے پڑھیں گے رما الف کے ساتھ. یخشیو یا متحرک اس سے پہلے فتح، کیا کریں گے یخشا. ٹھیک ہے. دوسرا قاعدہ یہ تھا کہ اگر مجہول کا صیغہ جو ہوتا ہے اجوف کے اندر، اجوف یعنی بیچ والا حرف علت ہوگا،
قویلا یہ بوئع، یہ جو آ رہی ہے مثالیں، یہ فعلا کا وزن ہے. آپ کو معلوم ہے کہ مجہول کا صیغہ ثلاثی مجرد میں فعلا کے وزن پہ آتا ہے. تو فعلا، قویلا. تو قویلا کو کیا کیا، اس کی حرکت چونکہ برقرار رکھنا ضروری ہے، اصل عین کلمے کی حرکت ہے اس میں مجہول کے اندر، تو اس کو برقرار رکھنا ضروری ہے، لیکن واو پہ زیر پڑھنا مشکل ہوتا ہے. ویلا ویلا، تو اس کو آسان کرنا چاہیے. تو کیسے کیا جائے گا بھائی؟ واو کی حرکت کو برقرار رکھنے کے لیے کسرہ جو ہے وہ کس کے ساتھ جاتا ہے؟ اصول یہ ہے کہ کسرہ زیر کے ساتھ چلتا ہے، اس کے ساتھ کمبینیشن ہے. تو واو کی حرکت نقل کر کے، منتقل کر کے قاف کو دے دی، اور تو یہ قبلہ ہوا، یہ ہٹایا پیش کو اور زیر دے دیا اس واو والے کو، تو قبلہ. لیکن یا چلتا ہے زیر کے ساتھ، تو قیلا کر دیا. تو دیکھیے اوی، اوی کو ایو، ان تینوں کو کیا کرتے ہیں؟ ای کر دیتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ اوی تھا، اوی یعنی قوی، قوی کو کیا کیا؟ قی. تو آپ بس ایسے رٹ لیجئے کہ قوی کو قی کر دیا، بوئی کو بی کر دیا. اسی طرح ایو کو بھی میو، یرمیو، یرمیو، میو، ایو، ایو یا میو جو بھی ہو، اس سے پہلے علی تو خالی بتانے کے کہ کوئی بھی حرف ہو. ایو، اس کو کیا کرتے؟ ای، یرمی. صحیح ہے، یہ قاعدہ یاد رکھیے گا کیونکہ یہ آج کے سبق میں بھی آئے گا دوبارہ. تیسرا قاعدہ یہ تھا کہ اگر رضیوا، یہ ہے کیا ہے؟ واو مفتوح، یہ دیکھیں واو پر زبر ہے اور یہ ضاد کے نیچے کسرہ ہے، تو ظاہر بات ہے کسرہ کس کے ساتھ جاتا ہے؟ کسرہ کی کمبینیشن یا کے ساتھ ہے. تو رضیوا کو رضیہ کر دیں گے، رضیہ. دو اس کا برعکس بھی کریں گے، دعیوا کو دعیہ کر دیں گے. صحیح ہے نا؟ تو ایوا کو ایا کر دیتے ہیں، اور اس کے برعکس بھی کریں گے. یہاں پر واو ساکن یا اس سے پہلے کسرہ ہے، سو افجل تھا تو کسرہ کے ساتھ یا جاتا ہے، تو واو کو یا سے بدل دیں گے، ایجل. مفزان کو میزان، تو اس میں ریورس کر دیا اس کا. واو سے پہلے اگر زیر ہو، واو ساکنہ سے پہلے اگر زیر ہو تو اس کو یا سے بدل دیں گے، یا ساکنہ سے پہلے اگر پیش ہو تو اس کو واو سے بدل دیں گے، کیونکہ وہ ایسے ہی سیٹ چلتا ہے جیسے یہاں کر رہے ہیں. مویسر تو موسر، دیکھیے یا ساکنہ سے پہلے پیش ہے تو موسر. یوقظ کو یوقظ. پھر یہ قاعدہ پڑھا تھا کہ ابو ایو اگر یہ ہو، یعنی اس میں دعاو، ابو، یہ آو، ایو، ایو، دیکھیں تو ان تینوں کو کیا کیا؟ او سے بدل دیا. تو وہ اصل میں کیا ہے وہ تو بتا دیتا ہوں، تھوڑا اگلی کتاب میں آپ پڑھیں گے صرف ورف کی. وہ ہوا کیا ہے؟ دیکھیے واو متحرک ہے، پہلا قاعدہ جو آپ نے پڑھا تھا، واو پر پیش ہے نا متحرک ہوگا، اس سے پہلے فتح آ گیا تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ واو کو الف سے بدلنا چاہیے تھا. تو آپ نے دا آو، یہ الف سے بدل گیا، الف ساکن ہوتا ہے، الف، الف بھی ساکن، واو بھی ساکن. جب دو ساکن ایک ساتھ آ جاتے ہیں تو ایک ساکن کو گرا دیتے ہیں، پہلے والے کو گرا دیتے ہیں. تو دعاو کی جگہ پھر دعو، تو اس لیے دعو ہوا اصل میں. آپ ایسے یاد کر لیجئے یا دعو کر کے یاد کریے. رمیو میں بھی یا متحرک ما قبل مفتوح کہتے ہیں، ایسے پڑھتے ہیں. یہ عبارت رٹ لیجئے، اس کو 10-15 دفعہ کہہ لیجئے کہ واو اور یا متحرک ما قبل مفتوح، یعنی اس سے پہلے جو ہو وہ فتح والا ہو تو اس کو الف سے بدلتے ہیں. واو اور یا متحرک ما قبل مفتوح، واو اور یا متحرک یعنی واو اور یا پر زبر اور زیر اور پیش میں سے کچھ بھی ہو اور اس سے پہلے والا زبر ہو تو اس کو الف سے بدلتے ہیں. واو اور یا متحرک ما قبل مفتوح، تو یہ یا متحرک ما قبل مفتوح ہے نا زبر، تو اس کو بھی کیا کریں گے؟ الف سے بدلیں گے. پہلے الف سے بدلا رماؤ، سو رما یہ الف ہو گیا، اور آگے واو بھی ہے وہ بھی ساکن، الف بھی ساکن، تو الف کو گرا دیا رماؤ. یہاں پر بھی یہی ہو، یرضیو یا متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدلا یرضاؤن، تو یرضاؤن، تو یرضاؤن کیسے پڑھیں گے؟ ظاہری بات ہے یرضاؤن، الف بھی اور واو بھی ساکن، الف کو گرایا تو یرضون ہو جائے گا، یرضون. ٹھیک ہے. اسی طرح پیش ہو تو سروبو دو ہے، اوبو یا ایو، تو ان دونوں کو پیش ایک ایک گرا دیتے ہیں، بس سمجھ لیجیے سرو، سرو، سروو، سرو، یہ واو گرا دیا. اور ردیو، ردو، یہ جو یا کو تو گرانا تھا لیکن یہ جو ضمہ ہے اس کو پیچھے منتقل کر کے اس یا کو گرا دیا، ردو. یدعو، یدعو، یرمیو، یرمو.
تو بس اوو ایو کو او ایسے یاد کر لیجیے، اوو ایو او بن جاتا ہے. اسی طرح سے قولا یقولو، یقولو، تو اگر کبھی بھی حرف علت پر کوئی حرکت ہو زبر زیر پیش اور اس سے پہلے صحیح حرف ہو، یعنی حرف علت نہ ہو، تو اس کی حرکت اس کو دے دیتے ہیں، گویا یہ کمزور ہے، اس کمزور پر بوجھ نہ ہو، ہم اٹھا لیتے ہیں اس کا بوجھ. تو یقولو کو یقولو، یہ ضمہ پیچھے والے کو دے دیا اور اس کو ساکن کر دیا، یقولو. یعودو کو یعودو، ٹھیک ہے نا، اس کا ضمہ اس کو دے دیا تاکہ یہ بوجھ اٹھا لے، اس کو خالی کر دے تاکہ یہ ہلکا رہے، کمزور ہے. یبیعو کو یبیعو کو یبیعو، یسیحو کو یسیحو. ٹھیک ہے. پھر ہم نے پچھلے ہفتے یہ پڑھا تھا کہ دیکھیے واو مفتو یا مفتو، یعنی واو پر فتح ہے اور یا پر فتح ہے، اگر اس سے پہلے جزم آ رہا ہو تو اس کی حرکت اس کو دے دیتے ہیں. تو آپ دیکھیے یہ تو آسان ہے، یہ تو پہلا والا قاعدہ ہے کہ واو متحرک. یہ پہلا قاعدہ کیا ہے؟ واو متحرک، واو کے نیچے کسرہ متحرک حرکت آ گئی نا، واو متحرک ما قبل مفتو، اس سے پہلے فتح ہے، تو کیا کریں گے؟ اس کو الف سے بدلیں گے، خافا کر دیا. یخوفو، تو یخوفو وہی والی بات کہ خا صحیح حرف ہے اور واو بیچارہ کمزور علیل ہے، تو اس کے اوپر زبر پڑا ہوا ہے، بوجھ پڑا ہوا ہے، یہ بوجھ اٹھا کے دے دیا خا کو، تو یا خوفو. لیکن پھر وہی والی بات کہ واو کو تھا تو اصل میں اس پر فتح نا جو ہم نے منتقل کیا ہے، تو اس کا وہ اسٹیٹس برقرار رکھتے ہوئے اس کو کہتے ہیں بھئی واو سے پہلے فتح آ گیا تو اس کو الف سے بدل دیتے ہیں، یا خافو. نایلا، نایلا یہ تھا یا متحرک ما قبل مفتو، اس کو الف سے بدلا نالا، یہ تو آسان ہے جو پہلا قاعدہ ہے. ین یلو، تو ین صحیح حرف اور اس کے اوپر حرکت کوئی نہیں جو ساکن ہے، اور یا پر زبر ہے، تو یہ اس کی حرکت منتقل کر کے اس کو دے دیتے اور اس کو وہی اسٹیٹس دیتے کہ بھی آپ بھی متحرک تھے، گھبرائیے نہیں، ہم آپ کو الف سے بدل دیتے. تو ین یلو کو ینالو کر دیتے ہیں. کچھ تعلیل کے اندر ایکسیپشن پڑھے تھے، ابھی 2-3 قاعدے اور ہیں، 3 قاعدے آج پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایکسیپشن ہم نے پڑھے تھے کیا کہ باپ یہ جو کوئی سمیا سے اگر مثلا اجوف واوی آئے جیسے آویرا یا آورو، تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اس کو ایسے کر دیں، کلمہ تھا آویرا، صحیح ہے نا، آویرا. تو اب آویرا کے بعد ہم نے اس کو جانا کہ یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، سمعہ کے وزن پر، باپ سمعہ سے ہم نے کیا کیا کہ اس میں کوئی حرف علت ہے؟ جی ہاں، اس میں حرف علت ہے. وہ کیا ہے؟ واو، بیچ میں واو آ گیا. جب حرف علت ہے تو اس کو ہم کہیں گے یا عین کلمے پر آیا نا تو معتل العین، اس کو اجوف کہتے ہیں، تو اجوف ہے. تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ واو متحرک ما قبل مفتو، اس کو آرا پڑھنا چاہیے تھا، آرا. کیفیت کیا ہے؟ واو الواو المتحرک ما قبلہ مفتوح، جو اس سے پہلے ہے وہ فتح والا ہے. تو قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ اولا یہ تھا کہ یبدل الواو بالالف، واو کو الف سے بدلنا چاہیے تھا. یعنی کیا ہونا چاہیے تھا؟ انطباق یہ ہوتا کہ آویرا یا آورو کہ آویرا آرا ہو جاتا ہے. یہ واو متحرک ما قبل مفتو الف سے بدلنا چاہیے تھا اس واو کو، آرا. جیسے قولا کو قالا، بیع کو با، بیع کو باع. تو یہاں پہ نہیں کیا، کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایکسیپشن. لیکن یہاں پر کیا استثناء ہو گیا؟ یبقا عویرا، یہ باقی رہے گا، عویرا ہی باقی رہتا. ٹھیک ہے. ایک اور استثناء انہوں نے بتایا تھا مضارع اس کے کیا؟ یعور، عویرا یعور، سمع یسمع، یسمع. تو یسمع یہ بھی فعل ہے، مضارع ہے، ظاہری بات ہے، باب یسمع سمع سے، اور معتل العین وہی ہے جو فاوی، وہی بات ہے. کیفیت کیا کہ الواو المتحرک ما قبلہ ساکن، اس سے پہلے ساکن ہے. تو قاعدہ 10واں قاعدہ جو بھی ہم نے آخر میں پڑھا تھا کہ اس کی حرکت کو، جو حرف علت پہ جو حرکت ہے وہ ظاہر بات ہے کمزور ہے، اس پر حرکت ہے، اور صحیح پر نہ ہو تو اس کو منتقل کر کے پیچھے دے دیا تاکہ اس کا بوجھ کم ہو جائے. تو یہ کرنے کی وجہ سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو آپ کہیں یا عور کو کہیں یسمع، اس کو کیا کہنا ہوتا ہے؟ یا عارو، یہ ہونا چاہیے تھا یا خافو کی طرح. لیکن یہاں اس میں نہیں کرتے، ہونا کیا چاہیے تھا؟ یا عارو، کیونکہ واو کی حرکت عین کو دی اور اس واو کو متحرک اسٹیٹس پرانا جو اس کا تھا وہ برقرار رکھتے ہوئے اس سے پہلے والے پر زبر ہے، الف سے بدل دیا. لیکن یہ ہوگا نہیں، کہتے کہ نہ یہ اس میں نہیں چلے گا، یہ یعورو یعورو رہتا ہے. یہ استثناء ہے، کچھ استثناءات ہے، اس لیے پہلا استثناء یہ ہو گیا. دوسرا استثناء یہ والا ہی، سویہ یسوا، سویہ یسوا، یہ کیا ہے؟
یہ بھی فعل ہے برابر ہونا، اور یسوا مضارع ہے اس کا، تو سین واو اور یا یہ کون سا ہے؟ دو آگے نا حرف علت، اس کو کہیں گے لفیف. مفروق ہے کہ مقرون ہے؟ مقرون ہے کیونکہ دونوں ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، بیچ میں فرق نہیں آیا، تو اس کے معنی برابر ہونا لفیف مقرون. تیسری ایکسیپشن کیا تھی؟ افعل کے باب میں جب بھی ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی نہیں تبدیل کرتے. اسودا یسودو، اسودا تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہونا تو چاہیے تھا کہ اس واو کا زبر اس سین کو دے دے، کیونکہ یہ کمزور ہے، یہ صحیح ہے، تو اس ودا، اور اس کو واو کو فتحہ والا سمجھتے ہوئے، اس متحرک سمجھتے ہوئے اس سے پہلے والے پر زبر ہے تو اس کو اسادہ کرنا چاہیے تھا، یسادو کرنا چاہیے تھا، نہیں کرتے. صحیح ہے. کالا ہونا، ابیض یبیض میں بھی یہی ہے، نہیں کرتے. حرکت کو منتقل ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوتا کیونکہ یہ اس قاعدے سے مستثنا ہے. پھر یہ پڑھا تھا کہ باب استفعال کے اندر استصوبہ یہ تھا. اب یہ صاد ساکن ہے، اس سے پہلے تا، صاد ساکن ہے، اس کے بعد واو متحرک ہے، تو اس کی حرکت وزن اس کمزور پر ڈالا ہوا، اس کو صاد کو لینا چاہیے تھا، بوجھ نہیں لیا اس نے. ہونا ہی چاہیے تھا کہ اس کو پیچھے کرتے استصابہ ہونا چاہیے تھا، وہ ہوتا نہیں، یہ تعلیل نہیں کی جاتی یہاں پر. یستسویبو کو بھی یستصاب، یا کی وجہ سے یستسیبو تو یستسیبو، جو بھی وہ تو الگ مسئلہ ہے، اس کو بعد میں دیکھیں گے. لیکن واو متحرک اس سے قبل کو مفتوح کرتے تو یستسابو، استصابہ یستسابو کرتے قاعدے سے، لیکن کیا نہیں. یہ بھی ایکسیپشن ہے، کسی سے اس کی رائے طلب کرنا. اور پھر پڑھا تھا کہ یہ اس میں تفضیل، اس میں اعلیٰ وغیرہ اگر ہو اجوف تو ہم اس میں بھی تبدیلی نہیں کرتے، وہ برقرار رہتی. اقول اس میں تفضیل، زیادہ کوئی کام کرنے والا. اعلم زیادہ جاننے والا. اکرم زیادہ اکرام والا. صحیح ہے نا. اصلح یہ زیادہ صحیح ہے، زیادہ اچھا ہونا، زیادہ درست ہونا. تو یہ اقول زیادہ قول والا، جس کی اس کی بات زیادہ اونچی ہے، یا جو بھی سمجھا جائے اس کو ڈیپینڈ کرتا ہے کس باب سے لے رہے. مفعال کا جو وزن ہے وزن اعلیٰ میں مبیا، تو ابھی مبیا کو مبیا ہی رہنے دیتے ہیں، ورنہ تو یا متحرک اس سے پہلے، یہاں پہ بھی کیا ہوتا تھا، واو متحرک اس سے پہلے قاف ساکن ہے تو اس کی حرکت اس کو دینی چاہیے تھی، اقالو کر دیتے، اس کو الف سے بدلنا چاہیے تھا، نہیں بدلا. مبیاؤ میں بھی یہ کہ یا متحرک ہے، باء سے پہلے ساکن ہے، اس کو ادھر دے دینا چاہیے تھا، میبا کر دینا چاہیے تھا، نہیں کیا. اسی طرح مقول کو بھی واو کی حرکت قاف کو دے کے مقال کرنا چاہیے تھا، نہیں کرتے. یہ بھی ایکسیپشن ہے. یہ ہم نے پڑھا تھا. آج 11واں قاعدہ پڑھتے ہیں. واو اور یا اگر آ جائے دوسری جگہ پر فاعل کے اندر، دیکھیے مثال فعل یفعل فعل، اور اس کا اس میں فاعل کیا ہوتا ہے؟ فاعل کے وزن پہ. مثال بنائیے اس سے آپ. نصر ینصر نصر فہو ناصر، ناصر. تو اگر ایسا ہو اور ہم مثلا لے لیتے ہیں قول کو، تو یہ اجوف واوی ہے باب ناصرہ سے، ہے نا. اجوف واوی کیسے پتہ چلا؟ کہ بیچ میں ہے نا. مان میں سے میم الف نون، میم یہ بیچ والا ہے، عین کلمہ وہ الف سے آتا ہے. مان تو الف، اجوف واوی واو ہے اس لیے. قاولا یقول قولا یا قولا، اور امر کیا آئے گا؟ قاول، سوری قل آتا ہے وہ الگ، ابھی وہ آگے بتائیں گے الگ سے کیسے ہوتا ہے. یہاں تو ہم گردان نہیں کر رہے بلکہ یہاں صرف یہ بتا رہے کہ فاعل کا وزن کیا ہوگا. قاول ہے نا، فاعل، فا کلمے کی جگہ یہاں پہ قاف رکھا، الف کو الف کی جگہ رکھا، عین کیونکہ وہ تو فاعل کا اسکیل ہے، اور عین کلمہ کون سا واو ہے وہ رکھا، اور لام کی جگہ لام رکھا، اس میں بھی لام ہی اتفاق سے. تو قاول ہونا چاہیے تھا، قاول. بولنے والے کو قاول نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں بولنے والے کو؟ قال قائل، قائل نے کہا، کہنے والے نے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ تب تعلیل کر دی جاتی ہے. قوالا کو واو متحرک سے پہلے فتح ہے، اس کو الف سے بدل دیتے ہیں قالا. یقول اس سے پہلے قاف ساکن ہے اور یہ کمزور بیچارہ، اس پر بوجھ ہے، یہ بوجھ اٹھا کے اس کو دے دیا تو یقولو کر دیتے ہیں، تو یقولو ہو گیا. قول القول تو قول رہے گا، یا قولن اگر اس کو جیسے پڑھنا چاہیں. اور قاول کو تو یہی کرتے ہیں کہ اگر واو اور یا آئے عین کلمہ میں، صحیح ہے، فاعل میں عین کلمہ وہ ہو تو اس کو حمزہ سے بدل دیتے ہیں. قاول نہیں کہتے بلکہ قائل کہتے ہیں، کیونکہ قاول یا قائل کہنے سے بہتر ہے کہ قائل کہیں جو آسان ہے. یہاں پہ حمزہ کسرہ کے ساتھ لے آتے ہیں، قائل بول دیتے ہیں اس کو. اسی طرح بیع یبیع بیع، اس کو بایع ہونا چاہیے تھا، اس میں بھی یہی کرتے ہیں. کیا تعلیل کی با کر دی، یا متحرک سے پہلے زبر ہے تو با. یبیع کو با ساکن ہے اور یا حرکت والا تو اس کو منتقل کے یبیع، یبیع کر دیا.
بے تو بے رہے گا، اور بائعن کو بائعن بائے کہتے ہیں، بائے مشتری، بائے حمزہ سے کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں، بولنے میں آسان ہوتا ہے اس لیے. یہ ایک قاعدہ پڑھا. اب ایک اور اگلا قاعدہ کیا ہے، 12واں قاعدہ، واو اگر آ جائے فا کلمے کی جگہ تو اس کو تا سے بدل دیتے ہیں. اس کے بہت سارے باب افتعال کے بہت سارے قاعدے ہیں، وہ بعد میں تفصیلی اور آئیں گے. فی الحال آپ اتنا ذہن میں رکھیے. حرف علت کی جو کہ بات ہو رہی ہے تو دیکھیے باب افتعال. افتعال میں یہ کیا ہے، پتہ کیا چلے گا کہ کون سا باب ہے، کون سا ہے. تو ہم یہ دیکھیں گے بھی فا عین لام، تو یہ ہے فا عین لام. اضافی کون کون سے حروف ہیں، الف اور تا. تو اگر اس کا ماضی کا صیغہ دیکھا جائے تو افتعالا بنتا ہے، افتعالا. تو کیا ہے یہ، ثلاثی ہے، ہاں ثلاثی ہے، اس لیے کہ فا عین لام اصل ہے، الف اور تا یا حمزہ اور تا جو ہے یہ دونوں باب کے ہیں. اور آپ کو بتایا تھا پہلے کہ سألتمونی ہا، یہ جو لیٹر ہے سین حمزہ لام تا میم واو نون یا ہا الف، یہ سارے جو حروف ہیں یہ اضافی حروف آ جاتے ہیں، کبھی کبھی اصلی بھی ہو سکتے ہیں لیکن عموماً ان سے اضافی حروف بنتے ہیں. بہرحال تو وہ آئے. تو جب یہ ثلاثی کے ساتھ اضافی بھی لگے ہوں واحد مذکر غائب کے صیغے میں، ابدا نصرہ، اسی طرح افتعلا وہاں آ رہا ہے، تو پتہ چلا کہ ثلاثی مجرد تو نہیں ہے، وہ تو فعلا ہونا چاہیے تھا یا فاعلہ ہونا چاہیے تھا یا فاعولہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ تو افتعلا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ ثلاثی مزید فی ہے تو ثلاثی لیکن مزید فی. اصلی تو تین ہی ہے لیکن اضافی حروف بھی آ رہے ہیں واحد مذکر غائب کے صیغے میں، تو یہ پتہ چلا. تو یہ ثلاثی مزید فی ہے. تو اس میں ہم وصلہ لے لیتے ہیں. وصلہ کون سا ہے، دیکھیں بتایا تھا نا کہ اگر اس میں ہم لے آئیں فا کلمے کی جگہ واو ہو یا ہو تو وصلہ، یہ کیا ہے، جب واو شروع میں آئے فا کلمے کی جگہ تو اس کو کیا کہتے ہیں، یہ حرف علت ہے. حرف علت آئے تو اس کو معتل کہتے ہیں، معتل الفا. معتل الفا کا مطلب مثال، وہی مان سے اگر آپ یاد رکھتے تو مثال ہے. یہ مثال واوی ہے کہ یائی ہے، واوی ہے، واو لگا ہوا. اور وصل صاد لام، واو صاد لام تین ہے تو پتہ چلا کہ ثلاثی مجرد ہے، کوئی اضافی حرف اس میں نہیں ہے، ثلاثی مجرد ہے. لیکن ابھی اسی کو آپ لے جانا چاہتے ہیں افتعال میں، تو افتعال میں لے جاتے ہوئے کیا کریں گے، وہی باب افتعال میں آ جائیے. افتعلا، اس میں جو اصلی ہیں حروف وہ ڈال دیجئے. فا کی جگہ واو رکھیں کیونکہ فا کلمہ واو ہے، تا تو تا رہے گا، حمزہ تو حمزہ رہے گا، اور عین کلمہ کی جگہ صاد رکھیے، اور لام کی جگہ یہاں پہ بھی اتفاق سے لام ہے وہی رہے گا. تو کیا بن جائے گا، اِوْتَصَلَ. اِوْتَصَلَ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر واو آ جائے فا کلمے کی جگہ افتعال باب کے، اس کا ماضی کا صیغہ افتعال آتا ہے، افتعال کا افتعالہ کے، تو اس کی جگہ اگر واو آ جائے تو اس واو کو تا سے بدل دیتے ہیں. تو کیا کریں گے، اتصل، اس کو بھی تا کیا اس کو بھی تا. اب دو تا ساتھ آئے تو کیسے پڑھتے ہیں، شد لگا دیتے ہیں، تو یہ بن جائے گا اتصل. اتصال کہتے ہیں نا، اتصال سند، سند کی کنیکٹیوٹی، جڑا ہوا ہونا، یہ اس سے ہے اتصل. اسے کہتے ہیں یہ اس سے متصل ہے، تو اصل میں تو وصل سے ہے. وصل کے معنی ملاقات، مل جانا، کہتے ہیں نا وصال ہو گیا ان کا. یہ شاعری میں فراق و وصال کی باتیں جو ہوتی ہیں، وصل و ہجر کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ اسی سے ہے. وصل کے معنی جڑنا، اسی لیے مد منفصل اور متصل، تو متصل وہی جوڑا ہوا، اسی سے باب کا یہ اس میں فاعل بنے گا متصل. اگلا قاعدہ یہ آخری ہے، اگر یہ واو اور یا آ جائے کسی بھی حرف کے آخر میں، نام میں یا مصدر میں یعنی، تو اس کو حمزہ سے کر دیتے ہیں، جو آپ پڑھ چکے. دیکھیے یہ کیا ہے، ناقص واوی کی مثال لے لیجیے. ناقص واوی ہے نا، دیکھیے رضیہ، رضیہ تھا اصل میں، باب افعال میں لے گئے ہیں، افعل یفعل افعال، آپ پڑھ چکے پہلے، یہ حمزہ قطعی ہوتا ہے اس کا. تو ارضا یرضیو ارضاو، دیکھیے خالی آپ نے فا کی جگہ را رکھا، عین کی جگہ ضاد رکھا، لام کی جگہ واو رکھا، کیونکہ رضیوا تھا اس سے رضیہ بنا. تو ارضا افعل، تو تعلیل کیا ہوگی، ارضا وا متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدل دیا، یہ تو پرانا قاعدہ ہے. یرضیو وا متحرک، اس سے پہلے کسرہ ہے، کسرہ کے ساتھ کیا جاتا ہے، واو نہیں جاتا، کسرہ کے ساتھ تو یا جاتا ہے، تو یردی کر دی. یردی جو یہ رول ہے، یہ قاعدہ یہ اس کا ہے. ارضاون، تو الف کے بعد واو پہ تنوین آ رہی، جیسے قائل میں آپ نے فاعل کو
وزن بنانے کے لیے قاول کو قائل کیا تھا، یہاں پر بھی ارضاون کو ارضاؤن کر دیجئے، ٹھیک ہے، ارضاون ارضاؤن، کسی کا راز کو راضی کرنے کا کام کرنا، کسی دوسرے کو راضی کرنا. اور یہ قاعدہ اس میں لگے گا. سماؤن، سماون تھا، سماون سمون سے ہے، سمون سمون تو اونچائی بلندی یا علامت کے معنی میں، تو سماؤن کر دیتے واو کی جگہ. تو مطلب یہ کہ اگر طرف میں واقع ہو، آخر میں واقع ہو واو اور یا، اور اس سے پہلے الف ہو تو ساکن والا، تو اس واو اور یا کو حمزہ سے بدل دیتے ہیں، سماون کو سماؤن، بنا یون کو بنا ان. بس یہ اتنا انشاءاللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتے ہیں آج، کیونکہ تھوڑا سا بھاری ہو گیا اندازہ مجھے ہے، لیکن انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ تھوڑا سا پختہ ہو جائے گا. اللہ اپنا فضل فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.